السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس دورے میں، اس کورس میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت اور تندرستی سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ہمارا آج کا چوتھا دن ہے اور پچھلے 3 دنوں میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، سمجھی اور انشاءاللہ امید ہے ہم لوگ عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں دن و رات میں کیے جانے والے اعمال کو ہم بالترتیب کیسے ادا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور ہمارا پورا 24 گھنٹہ عبادت بن جائے۔ تو ہم نے بہت سی باتیں 3 دنوں میں سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور بہت سی دعائیں جو ہم نے پڑھی ہے، چاہے وہ گھر سے نکلنے کی ہو، گھر میں داخل ہونے کی ہو، چاہے وہ جو ہے کسی بھی جو بھی جتنی بھی دعائیں، دودھ پینے کی ہو، جتنی بھی دعائیں ہم نے پڑھی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ضرور ان دعاؤں کو یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے پچھلے 3 دنوں میں کچھ باتیں سیکھی ہیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہم لوگ سیکھیں گے۔ لاسٹ کے پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ فجر کی نماز انسان کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور فجر کی نماز کی فضیلت ہم نے دیکھی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فجر کے بعد انسان کو وہیں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی چاشت کا وقت نہ ہو جائے۔ پھر جب چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے صلاۃ الضحیٰ کو ادا کریں، جیسے جس کو ہم ایک نماز جس کے 4 نام ہیں، صلاۃ الضحیٰ، چاشت، اشراق اور اوابین، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں، تو اس نماز کو ادا کریں، صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، اس کے بعد گھر آئیں، پھر وہ ناشتہ وغیرہ کریں جو اسے کرنا ہے، یا آفس جانے کے لیے یا کام پر جانے کے لیے جو بھی تیاری ہے، گھر کے کاموں کے لیے جو تیاری ہماری ماؤں بہنوں کو کرنا ہے کہ وہ تیاری کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آداب کا خیال اس کو رکھنا چاہیے، راستے کے آداب کا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور آخر میں جو بات ہوئی تھی ہماری وہ یہ کہ صدقہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، انسان کو اپنا ایک منظم وقت بنانا چاہیے کہ اس میں ڈیلی وہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں۔ ہاں، اپنے وقت کی ایسی تنظیم کرنی چاہیے کہ وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی ہر روز صدقہ کریں، آپ 1 ہی روپے کیوں نہ ہو آپ لیکن کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ہفتے بھر کا 10 جو ہے 100 200 500 روپے دے دیا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ دیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ دیں، اپنی عادت بنائیں، یا تو اپنے گھر والوں میں دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیں، یا آنے جانے والے راستے میں جو بھی مسکین فقیر وغیرہ ملتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، کام پر جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے تو راستے میں کوئی نہ کوئی اسے مل جاتا ہے، چاہے رشتہ دار ہو، گھر والے ہو، پڑوسی ہو، پہچان کے ہو، کوئی کسی سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، یا آفس پہنچنے کے بعد اس کی اپنی کولیگ سے ملاقات ہوتی ہے، یا اپنے دوست و احباب سے ملاقات ہوتی ہے، یا اپنے پاس کام کرنے والے ملازموں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو آدمی کو ملاقات کرتے وقت کسی سے بھی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیے، ملاقات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی حدیث آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے، لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے آپس میں یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو۔ افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی طرف نہ کروں کہ جب اس عمل کو تم لوگ کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے۔ آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں سلام کو عام کرو۔ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایک مسلمان کی ایک گریٹنگس ہے، اس کی پہچان ہے۔ ہاں، دیکھیے، آپ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جس میں آپ دیکھتے ہوں گے ہر ایک کا گریٹنگس کا، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے دعا دینے کا یا ایک دوسرے سے ملاقات کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کا طریقہ سب سے افضل، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ایسا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم ملاقات میں ایک دوسرے کو دعا دیں یا ایک دوسرے کے لیے اچھی دعا کریں، ایسا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ لہذا یہ بہت اچھی دعا ہے سلام، یہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں جو مل جائے اس کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حتیٰ کہ اگر 2 بھائی آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں کے درمیان میں ایک درخت بھی حائل ہو جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ سلام کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ فون کے ٹائم پر آپ نے کسی کو فون لگا دیا، اب آپ کی ان سے بات ہو رہی ہے، آپ نے سلام دعا کر لی، بات ہو رہی ہے کنٹینیو، فون کٹ ہو گیا،
پھر اس کے بعد بات کرتے کرتے ہی درمیان میں کٹ ہو گیا، آپ نے دوبارہ کال لگایا نا، تو بہت سارے لوگ یہ کرتے کہ سلام نہیں کرتے دوبارہ۔ یاد رکھیے سلام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بیچ میں جدار ہو، ہاں دیوار اگر بیچ میں حائل ہو جائے تب بھی سلام کرنا ہے، بیچ میں اگر درخت آ جائے تب بھی سلام کرنا ہے، آپس میں پھر دوبارہ ملاقات ہو تو سلام کرنا ہے۔ لہذا سلام کی عادت بنانی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کریں گے، نہیں آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے پڑوسی مل جائے یا گھر والے یا پہچان کے مل جائے تو ہی سلام کریں گے، نہیں، ہمیں ہر اس شخص کو سلام کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں، چاہے ہم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ جو ہے تم کھانا کھلاؤ، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرنا جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو تو سلام کرو ہی، ساتھ ہی ساتھ جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر میں ہو یا بائک پر ہو، کوئی داڑھی والا شخص مل جائے، کرتے پائجامے والا شخص مل جائے یا ٹوپی پہنا ہوا شخص نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے، تو آپ فوراً سلام کر دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ان کو سلام کر دیجیے، ایک اچھی عادت ہے۔ ہاں یہ بہت کمی ہے معاشرے میں ہمارے یہاں کہ سلام کا، ایک دوسرے کو سلام کا معمول ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ معاشرے میں ہر کوئی، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت بنائے، تو اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ بنے گا۔ اسی طرح سے اس میں ہمیں ایک چیز یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ دیکھیے سلام تو انسان کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلام تو کرتے ہیں لیکن صرف السلام علیکم۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی آپ اگر یہاں سے یہاں تک چلتے ہو تو آپ کو ہم 10 روپئے دیں گے، یہاں سے یہاں تک چلتے ہو تو 20، یہاں سے یہاں تک چلتے ہو تو 30، یعنی ہر 10 میٹر پہ میں آپ کو کہوں میں 10 روپئے بڑھاؤں گا تو آپ کتنا چلو گے، ہے نا؟ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا آپ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو میں اور آپ کیوں صرف السلام علیکم کہہ کر کے 10 نیکیوں پہ اکتفا کرتے ہیں؟ حدیث دیکھیے، حدیث یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی ہوئی تھی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، ایک آدمی آیا اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا السلام علیکم، صرف اتنا ہی کہا، فرد علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں، اس کے لیے 10 ہے، یعنی 10 نیکیاں ہے۔ ثم جاء آخر، پھر دوسرا آدمی آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے اضافہ کیا صرف رحمت اللہ کا، کہا السلام علیکم، پہلے نے السلام علیکم کہا، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، اس کے لیے 20 ہے، یعنی 20 نیکیاں اس شخص کو ملی۔ پھر ثم جاء الآخر، پھر تیسرا شخص آیا، پھر اس نے کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے پورا سلام کیا، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فقال 30، اور کہا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اگر آپ صرف السلام علیکم بولتے ہیں تو 10 نیکیاں ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں تو 20 نیکیاں ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ملے گی۔ تو مجھے بتائیے آپ کو کتنی چاہیے؟ 10 بس؟ نہیں، 10 20 نہیں، مجھے پوری 30 چاہیے۔ تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا۔ ہر ایک کو آج اور ابھی سے ارادہ بنائیے کہ یہاں سے جب ہم اٹھیں گے، جہاں کہیں بھی جس کسی کو بھی سلام کریں گے مکمل سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام کریں گے اور پوری کی پوری 30 نیکیاں حاصل کریں گے، 10 پر 20 پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ہم پوری 30 نیکیاں انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے سلام بہت اہم ہے اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے یہ۔ اسی طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کی علامت ہے، یعنی آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو گویا یہ معلوم پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملہ
بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے سلام کرنے سے انسان کا تواضع ظاہر ہوتا ہے، ہاں ایک خاک ساری انسان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے، اور سلام گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ لہذا بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری نیکیاں، دن میں ہم کتنے ہی لوگوں کو ملتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھائی بھی مل رہے ہوں ان کو سلام کریں۔ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کرنا ہے، وہ ہے مصافحہ، ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ کرنا۔ یہ بھی بہت اچھی عادت ہے۔ ہاں کس سے کرنا ہے؟ صرف مردوں سے، غیر محرم عورتوں سے نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارے یہاں کہ جو لوگ کارپوریٹ نوکری کرتے ہیں یا وہ ٹیچر ہے اسکول میں، یا ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، شیک ہینڈ کرنا یا آپس میں مصافحہ کرنا ایک مرد کا ایک غیر محرم عورت سے بالکل عام ہو گیا ہے، بالکل عام ہو گیا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی کا اپنے ہاتھ میں کیل ٹھوک لینا یہ زیادہ آسان ہے بمناسب اس کے کہ جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے، مصافحہ کریں۔ آپ کسی سے بھی، میری ماؤں بہنوں آپ غور سے سنیں، کسی سے بھی، چاہے آپ کے چاچا کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، پھپھو کا بیٹا ہو، ہاں اگر آپ کا وہ سگا بھائی، باپ، بیٹا، شوہر نہیں ہے تو آپ اس سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہاں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ہاں کسی بھی صورت میں ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ ملائیں مرد مرد سے ملائیں، عورتیں عورتوں سے ملا سکتی ہیں۔ لہذا ایک سنت سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتصافحان، اور وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیتے ہیں ان کے الگ ہونے سے پہلے۔ یعنی وہ لوگ ابھی ملاقات کیے ہی ہے، ہاتھ ملائے ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے علیحدہ ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا بہت بہتر کام ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مصافحہ کیسے کرنا ہے؟ تو دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ مصافحے کا صحیح طریقہ ہے 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کی علامت ہے، انگریزوں کی پہچان ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جو عون المعبود میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ترون یدی ہذہ، کیا تمہیں میرا یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ صافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واضح الفاظ ہے کہ یہ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، میں اسی ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتا تھا۔ تو مصافحہ 1 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ جن لوگوں کے پاس 2 ہاتھ سے کرنے کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا 1 ہاتھ اللہ کے نبی کے 2 ہاتھوں میں تھا۔ لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے اس حدیث کی شرح سمجھاؤں، بس میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا وہ تربیت کے لیے تھا۔ آپ تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود کو سکھا رہے تھے، ورنہ اگر یہ مصافحے کا طریقہ ہوتا یا مصافحہ کر رہے ہوتے تو کیا نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی 2 ہاتھ سے ملا رہے، عبداللہ بن مسعود 1 ہی ہاتھ سے ملا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ایک محبت میں آدمی جب پکڑتا ہے نا، کبھی کبھار آپ بھی پکڑ لیتے ہو 2 ہاتھ سے سامنے والے کا 1 ہاتھ، تو یہ محبت میں پکڑنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی پکڑ کر کے ان کو سکھا رہے تھے، لہذا یہ وہ مصافحہ نہیں تھا۔ مصافحے کا صحیح طریقہ ہے کہ 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ایک سنت یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں، دوسرا جب ملاقات کرے تو مصافحہ کرے، اللہ رب العالمین مغفرت کر فرما دیتا ہے الگ ہونے سے پہلے مصافحہ کرنے والوں کی۔ اسی طرح جب کسی اپنے بھائیوں سے ملے نا تو منہ چڑھا کر کے نہ ملے۔ ایسا لگتا ہے بہت سارے بھائی ہمارے جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے کتنی پریشانی ہے کسی اور سے، لہذا وہ جو ہے منہ ٹیڑھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے نا تو خوش مزاج ہو کر کے ملاقات کرے، ہاں، اور جو ہے چہرے پر مسکراہٹ ہو، مسکراتے ہوئے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی ہو نا اس کو معمولی نہ سمجھو، گرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ہی ملنا کیوں نہ ہو۔
یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ کے کوئی پہچان والے یا کوئی بھی مسلمان مل جائے جس کو دیکھ کر کے پتہ چلے مسلمان ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد ملاقات ممکن ہوا تو آپ نے مصافحہ بھی کر لیا، اور مسکراتے ہوئے آپ نے ہنستے ہوئے مصافحہ کیا، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا مسکرانے پر۔ تو ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یاد رکھو کبھی بھی جب کسی بھی بھائی سے ملاقات کرو نا تو ناک منہ چڑھا کر کے نہیں ملنا چاہیے، یہ بری عادت ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، بہت بری بات ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوش مزاج ہونا چاہیے، اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو ہنستے ہوئے ملاقات کرے۔ اسی طرح سے جب ملاقات ہو تو اچھی بات کہنا چاہیے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی جب اپنے منہ سے بات نکالیں نا تو اچھی بات نکالے، اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈالنا چاہتا ہے، شیطان آپس میں فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا جب کبھی تم اپنی زبان سے کوئی بات نکالو تو جو ہے اچھی بات نکالو، اور یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جب راستے میں یا آفس میں یا آپ کے کام پر کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ ہوئی ملاقات تک کی بات، اب یہاں سے انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو ایک تاجر، ایک ملازم اور گھر میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اب یا تو آدمی تاجر ہوگا، تجارت کرتا ہوگا، اس کی دکان ہوگی یا اس کا کوئی کاروبار ہوگا، بڑا بزنس ہوگا، تو ایسی صورت میں دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے صرف اللہ اللہ کہنے کے لیے کہا، نہیں، شریعت نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی دنیا میں ہمارا حصہ ہے، ہمیں کمانا ہے، ہمیں جو ہے اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے، اچھی چیزیں پہننا ہے، بالکل اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ خود اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اگر اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو تو تم پر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو خاص طور سے حج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ اگر انسان حج بھی کر رہا ہے اور حج کو جاتے ہوئے وہ تجارت کرتا ہے راستے میں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اس تجارت کرنے میں۔ تو تجارت شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے احادیث میں تاجر کے لیے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین الصدوق، التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، کہ ایک تاجر جو امانت دار ہو، سچا ہو، مسلم یعنی مسلم ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، تو وہ کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک ایماندار تاجر کی۔ تو تجارت اگر آپ کر رہے ہو نا تو ایمانداری سے کرو، سچائی کے ساتھ کرو، جھوٹ مت بولو، کسی بھی طرح کا جھوٹ تجارت میں مت بولو، لوگوں کو ٹوپی ڈال کر کے جو ہے مال حاصل نہ کرو، غلط طریقے سے کسی کا مال نہ ہڑپو۔ تجارت کر رہے ہو آپ ایمانداری سے کرو۔ صحابہ کرام نے بھی تجارت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی تجارت کی، اتنا مال کہ جب وفات ہوئی تقسیم کرنے کا موقع آیا تو بڑے بڑے جو ہے ہتھوڑوں سے آپ کے جو ہے مال تجارت کا جو مال تھا، آپ کی جائیداد جو تھی، اس کو توڑ کر کے تقسیم کی گئی۔ بہت ہی زیادہ مال آپ نے کمایا جب ایمانداری سے آپ نے تجارت کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ نے اس میں بہت ایک اچھی بات بتائی کہ ایک تاجر ہے یا دکاندار ہے تو اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے، سمحا اذا باع اذا اشترى و اذا اقتضى، کہ جب وہ خریدتے وقت یا بیچتے وقت یا تقاضا کرتے وقت نرمی کا اظہار کرے۔ دیکھیے 3 جگہ اللہ کے نبی کا، ایک تو خریدتے وقت، ایک تو بیچتے وقت، اور ایک طرف تقاضا کرتے وقت۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو آپ نے خریدا تو آپ نرمی سے کہتے ہو بھائی یہ چیز دے دو، یا اس چیز کی قیمت بتا دو میں خرید لیتا ہوں، یا آپ خود دکاندار ہے اور کسی کو بیچ رہے ہو، دکاندار نے کسی آدمی نے، کسٹمر نے آپ سے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے، تو آپ نے ان کو محبت سے بتا دیا۔
تیسری چیز ہے تقاضا. یہ تقاضے کا موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے. آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے, اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے, آپ مانگ مانگ کے پریشان ہو گئے, اب آپ جاتے ہیں غصے سے لال ہو کر کے, دے نہیں تو پولیس میں کمپلین کر دوں گا, دے نہیں تو بہت ماروں گا. لہذا یہ جو سختی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ تقاضا کر رہے ہو کسی چیز کا تو اس میں بھی نرمی ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا کی ایسے شخص کے لیے کہ جو بیچتے وقت, خریدتے وقت یا تقاضا کرتے وقت جو ہے نرمی اختیار کرے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نرمی اختیار کریں, ہماری تجارت میں ہو, ہمارے ملازموں کے ساتھ ہو, یا ہمارے نیچے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نرمی کریں. تو یہ نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے. اسی طرح سے اچھے تاجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی ہے. ہاں, اور کہا کہ اللہ رب العالمین برکت دے گا ایسے لوگوں کی تجارت میں. کس کے بارے میں آپ نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ تجارت خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان میں اختیار ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے, ان کی بیع ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا, انہوں نے سچ کہا, ایک دوسرے سے لین دین میں سچ کہا اور ہر چیز کو واضح کر دیا, بتا دیا. کسی چیز میں اگر فالٹ ہے تو اس کو بتا دیا, بھائی اس میں خرابی ہے, یہ مال ہے میرا, یہ خرابی ہے, اس کو لینا ہے آپ خریدو, لیکن اس میں خرابی ہے. جو بھی بات ہے وہ سچ بتایا, صحیح بتایا, بیچتے وقت یا خریدتے وقت جس طرح کا بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوریکا فی بیعہما, تو ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَ مُحِقَتْ بَرْكَةً فِي بَيْعِهِمَا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر انہوں نے جھوٹ کہا, چھپایا عیب کو, تو ایسی صورت میں ان کی تجارت سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہاں, حدیث نمبر ہے 2079. تو ناظرین یاد رکھیے کتنی اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. وہ یہ کہ اگر آپ ایمانداری سے کام کرو گے, تجارت کرو گے, آپ کو لگتا ہے بھائی میرا یہ سامان بکے گا نہیں, تو آپ پھر بھی سچ بولو, آپ سچ بولو, اللہ تعالیٰ اس کو بکائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے گا, فائدہ دے گا. اگر آپ جھوٹ بولیں گے, چھپائیں گے چیزوں کے عیب کو, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کی تجارت سے جو ہے برکت کو چھین لے گا. تو یہ چیزیں کچھ تھی جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے, ایک تاجر کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تجارت میں اپنی ایمانداری کو اختیار کریں, سچائی کو اختیار کریں, جھوٹ سے بچیں. جو بھی چیز میں خرابی ہے یا فالٹ ہے, دیکھیے عام طور پر کیسا ہوتا ہے نا, ایک دکاندار کی اسٹریٹجی ہوتی ہے بیچنے کی کہ آپ جاؤ کسی کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو وہ آپ کو کیا کہے گا پتہ ہے, جیسے آپ کی مثال کے طور پر آپ ایک پین خریدنے جا رہے ہیں. جب آپ پین خریدنے جاؤ گے نا, تو وہ پین دکھائے گا, کہے گا کہ یہ پین ہے, یہ میں صرف آپ کو یہ 20 روپے میں دے رہا ہوں. ہاں, ورنہ کوئی اور آتا تو میں اس کو یہ 25 روپے میں دیتا, حالانکہ وہ ہے 5 روپے کی. وہ بولے گا صرف آپ کے لیے یہ 20 روپے میں. تو وہ واضح جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ وہ حتیٰ کہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی میری خریدی اس کی 15 روپے کی, حالانکہ 5 روپے کی ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے, یہ واضح جھوٹ ہے, اس کا گناہ ملے گا, اللہ رب العالمین تجارت سے برکت کو چھین لے گا. لہذا اگر صحیح تجارت کرنی ہے, تجارت میں برکت چاہتے ہو, تو سچ بولو, صحیح بولو, عیب کو چھپاؤ مت, چیزوں کے عیب کو بتا دو اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو. یہ تھی تجارت کرنے والے کے لیے. اگر آدمی ملازم ہے تو اسے دیکھیے پہلے تو اپنے وقت پر کام پر جانا چاہیے ایمانداری سے, اس کے بعد اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں, لیکن جب جاب میں وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, یا تو موبائل میں, یا تو گپ شپ میں, دوستوں میں, یا جو ہے گروپ بنا کر کے بیٹھنے میں. آفیسز میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو ایک ملازم آفس میں جاب کرنے والا, اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وقت پر جائیں اپنے کام پر. دوسرا, ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں, اپنا کام انجام دیں, وقت کو ضائع کرنے سے بچیں, سچ بولیں, ہمیشہ سچ بولیں. جھوٹ بھی بہت بولنا پڑتا ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں نا, وہ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے سب ایسے ہی, بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا. تو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے, چاہے آپ کی جاب جانے کی باری کیوں نہ آ جائے, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ کے ساتھ رہیے, سچ بولیے. اسی طرح سے جو ہے حق کے ساتھ ہمیشہ رہیے. حق کے ساتھ رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے. عام طور پر انسان کیا کرتا ہے, باس ہے بھائی, اب کیا بولیں ان کو, غلط بھی کر رہے تو ہاں 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 کہہ کر کے بکرے کی منڈی ہلا دیا, بس چھوڑ دیا. نہیں, غلط بات ہے. باس بھی اگر ہے نا, اگر وہ غلطی کر رہے ہیں, وہ غلط کام کر رہے ہیں, تو آپ اس پر تنبیہ کرو, حق بولو, سچ بولو.
ایک اور چیز جو ملازموں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست سے بچیں. عام طور پر جہاں کہیں بھی آفیسز ہے یا 10 لوگ 50 لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر سیاست بہت چلتی ہے. بھائی میں اس کے ساتھ مل کر کے اس کی ایک ٹیم بنا لیا، آپس میں ان کے ساتھ مل کر کے ایک ٹیم بنا لیے، یہ مینیجر کو ہٹائے، وہ HOD کو ہٹائے، وہ ذمہ دار کو ہٹائے. ہاں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ ان چیزوں سے بچیں. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ اپنا کام ایمانداری سے کیجئے، سچائی کے ساتھ کیجئے، اچھائی سے کیجئے. انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کا وہ کام بھی، اگر آپ وہ کام یہ نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ایمانداری سے کام کر کے اللہ کو راضی کروں گا، اور یا جو مال ملے گا گھر جا کر کے جو ہے والدین کے، گھر والوں کے حقوق ادا کروں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کا وہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا. تو یہ ہوگا، یا تو آدمی تاجر ہوگا یا تو ملازم ہوگا. تیسرا ایک اور وہ یہ کہ یا تو اسٹوڈنٹ ہوں گے، بچے ہوں گے، یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ ہوں گے، یا اس کے علاوہ گھر میں خواتین کام کرنے والی ہے، یا ریٹائرڈ ہمارے بزرگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اب یہ جو بات میں یہاں سے بتاؤں گا آپ کو وہ سب کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ تاجر کام کرنے والا بھی کام کرتے کرتے کئی نیکیاں ایک ساتھ کر سکتا ہے. ایک تو وہ کام بھی کر رہا ہے اپنا بیٹھے بیٹھے، اور اس کے علاوہ بھی نیکیاں وہ کر سکتا ہے. یا جاب کرنے والا اپنا جاب کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. اگر اس کا ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ اپنا دماغ رکھے، تو اگر ایسا کام نہیں ہے تو وہ اس کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اور کئی نیکیاں کما سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ کام کرتے ہوئے، یا عورتیں گھر میں اپنا کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، یا اس طرح کا کوئی بھی اور کام کرتے ہوئے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں. ذکر یہ وہ عمل ہے جو انسان کہیں بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ذکر یہ وہ عمل ہے جو زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے، اور جو ہے کرنے میں بہت آسان ہے. کرنے میں بہت آسان ہے. انسان کبھی بھی اٹھے بیٹھے اور چلتے پھرتے ذکر کر سکتا ہے. خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا کھڑے ہوئے، بیٹھے، لیٹے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. یعنی انسان کھڑے ہوئے، بیٹھے، لیٹے، کسی بھی حالت میں، جس حالت میں ممکن ہو، سوائے بیت الخلاء وغیرہ کے یا گندی جگہوں کے، ان کو چھوڑ کر کے کہیں بھی وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے. تو آپ آفس جاتے ہوئے کریں، آتے ہوئے کریں، آفس میں کام کرتے ہوئے کریں، ہماری خواتین گھر میں کام کرتے ہوئے کہیں، ہمارے بزرگ حضرات جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ ہو کر کے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں. اور اسکول میں، کالجز وغیرہ میں پڑھنے والے بچے، پیریڈز خالی ہو، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اور جو ہے کلاس میں کوئی نہیں ہے، ہاں آپ کا جو ہے وقت خالی ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں. یا جو ہے آپ جو بھی، یعنی جو لوگ بھی ہے جو فری ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں. اور ذکر دیکھیے کیسا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ذکر نہیں کرنے والے ہیں، ان کو زندہ اور مردے سے تشبیہ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے. اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اس شخص کی مانند ہے جو مردہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا دل بھی مردہ ہے، جس کا ایمان بھی مردہ ہے، جو خود مردہ ہو چکا ہے. تو یاد رکھیے، ذکر کرنا یہ انسان کو زندگی دیتا ہے، یہ انسان کو جلا بخشتا ہے. ہاں، اور یہ جو ہے زبان انسان کی محفوظ رہتی ہے، برائیوں سے، غلطیوں سے، جھوٹ سے، جتنے بھی گناہ ہیں ایسے گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، سوائے جیسے کہ میں نے بتایا گندی جگہوں کو، ٹوائلٹ وغیرہ چھوڑ کر کے. یعنی ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر آن لیٹے اٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے. میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، بہت اہم ہے، یہ سمجھیے. ذکر سے نا انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے. انسان شیطان سے، آپ خالی بیٹھے ہوئے، دل کہہ رہا ہے سگریٹ پینا ہے نا، شیطان بھڑکا رہا ہے. دیکھیے ابھی، ہاں آپ خالی بیٹھے ہیں، دل کہہ رہا ہے یوٹیوب کھول دوں یا فیس بک کھول لوں اور اس میں جو ہے شارٹ ویڈیوز دیکھوں.
ریلز دیکھوں, جو ریلز آتی ہیں وہ ریلز دیکھوں جس میں غلط غلط چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری, یہ شیطان بہکا رہا ہے. تو اگر اس طرح کے بہکاووں سے آپ بچنا چاہتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے یا یہ عمل دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول دیکھیے. دیکھیے سورۃ الناس جو قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے, اس میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, من شر الوسواس الخناس, اللہ تعالیٰ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو کیا مطلب ہے وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان ہے. شیطان یعنی انسان اس بات سے پناہ مانگ رہا ہے کہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان جب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر شیطان نے کہا آپ کو کہ چلو بیٹھ کر کے فیس بک پر یا یوٹیوب پر ریلز دیکھتے ہیں جس میں غلط غلط چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے فوراً اللہ کا ذکر کر لیا, جیسے یہ دل میں آیا آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی کہا کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو, شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو, تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو. ہاں, جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال پاتا. اسی طرح اس کے بعد جو ذکر میں ہے, ذکر میں انشاءاللہ میں کچھ ذکر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کون سے ذکر ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہے. دیکھیے ایک ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ سبحان اللہ و بحمدہ, دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے پتہ ہے؟ میں دیکھیے سارے ذکر کی فضیلتیں نہیں بتا سکتا آپ کو, بہت سارے ذکر ہیں جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, لیکن میں ایک دو آپ کو ذکر بتا دوں گا مثال کے طور پر. اس کے علاوہ آپ خود انشاءاللہ دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں, یا آپ اسی میں ہمیں کمنٹ کر کے پوچھیں, انشاءاللہ کچھ ذکر ہم آپ کو بھیج دیں گے اور کچھ ذکر آپ کو دروس کے ساتھ انشاءاللہ نوٹس کے ساتھ مل جائیں گے. تو جو یہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا سبحان اللہ و بحمدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا, ہاں, من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ, جس نے اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھا, حطت خطایا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اللہ اکبر, اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سمندر کی جھاگ پتہ ہے کس کو بولتے؟ آپ نے اگر سمندر دیکھا ہوگا نا, کنارہ, سمندر کا کنارہ, تو آپ کو پتہ ہوگا جب سمندر پہ پانی آتا ہے ایسا ٹکراتا ہے اور پھر ریٹرن ہوتا ہے نا, تو اس میں جو ہے ایک فیس جیسا جمع ہو جاتا ہے سمندر کے اوپر, ایک فیس جیسا جمع ہو جاتا ہے پانی کے اوپر, تو وہ جو اس کو جو ہے زبد البحر کہا جاتا ہے. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہونا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کس ذکر سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پورے دن میں صرف 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ آپ کے معاف فرما دے گا. اسی طرح سے ایک اور ذکر جو حضرت ابو ہریرہ ہی نے سکھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے. اللہ اکبر, کتنے درخت آپ کو چاہیے, کتنے درخت چاہیے جنت میں, لگوائیے جتنے درخت چاہیے. دنیا میں انسان سانس لینے کے لیے یہ فلاں ڈھمکانا پتہ نہیں کتنی چیزوں کے لیے جو ہے درخت لگاتا ہے, یا شو کے لیے درخت لگاتا ہے, کتنی محنت کرنا پڑتا ہے, لیکن جنت میں صرف ایک ایسا ذکر ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگائے گا. یعنی آپ کا پورا باغ جنت میں تیار ہو رہا ہے اگر آپ اس ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا, حضرت ابو ہریرہ درخت لگا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ذکر کو پڑھا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ذکر کو پڑھو گے تو تمہارے اس ذکر کے بدلے میں ہر مرتبہ ایک ایک درخت جنت میں لگایا جائے گا. دن میں اگر آپ 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو سوچئے 100 درخت آپ کے لیے جنت میں لگا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسی طرح سے دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے ان اذکار کو کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ استغفار بھی دن میں کثرت سے آدمی کو کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. ہاں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دن میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو استغفار میں بعض لوگ، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار کیا پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. بعض لوگ تو خالی استغفار پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ ضرور میں آپ کو استغفار بتا دیتا ہوں. یہ استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور آپ نے اس کی فضیلت بتائی ہے استغفار کی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اتنا پاورفل استغفار ہے، اتنا اچھا استغفار ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر غفر لہ وان کان قد فر من الزحف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ چل رہی ہو، ایسے موقع پر میدان جنگ سے بھاگ جانا پیٹ پھیر کر کے، یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ استغفار اس گناہ کو بھی مٹا سکتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بہت اچھا استغفار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو لہذا یہ بہت اچھا استغفار ہے. استغفار کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج کے درس میں جو ہم نے سنا وہ یہ کہ انسان کو جو ہے ایک تو تاجر ہے تو اس کو کیسے رہنا چاہیے، ملازم ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سے گھر میں رہنے والے یا تجارت کرنے والے یا ملازمت کرنے والے، وہ ہر حال میں کبھی بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اور استغفار کر سکتے ہیں. اب یہ ہو گئے یہاں تک. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے، اب آدمی کام میں لگ جاتا ہے تو سمجھیے ظہر تک کا وقت ہو جاتا ہے. اب آدمی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے. ظہر کی نماز میں ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ظہر کی نماز کی جو سنت ہے اس کی فضیلت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ روایت جو ہم نے پڑھی تھی کہ دن میں 12 رکعتیں جو سنت ہے اس میں ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس کے علاوہ فضیلت ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث سے کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم علی النار. حضرت سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 سنت پڑھی، یعنی وہ 12 رکعت میں ہی کی 4 سنت ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ظہر سے پہلے 8 سنت پڑھنا ہے، نہیں، 4 ہی پڑھنا ہے ظہر سے پہلے. یہ 4 سنت کی 2 فضیلتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے. تو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت، وہ 12 رکعت میں جو 4 ہے نا وہی 4 پڑھنا ہے، اور ظہر کے بعد وہ 12 رکعت میں 2 ہے لیکن اس روایت میں 4 ہے. تو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے 2 کر کے پڑھنا ہے، ایک ساتھ 4 نہیں پڑھنا ہے، آپ کو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنا ہے. 4 ظہر سے پہلے، 4 ظہر کے بعد جو ان سنتوں کو ادا کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جو ہے ظہر سے پہلے اور اس کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں. 4 8 رکعت یہ جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کو ہم لوگ ضرور ادا کریں. اب یہ تھی ظہر کی نماز. اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی. اب ایک چیز جو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، اگر کوئی انسان جمعہ کا دن ہو، اگر جمعہ کا دن ٹکرا جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے اعمال انجام دینے چاہیے. تو تھوڑا سا پیچھے سے میں واپس سے آپ کو کچھ باتیں بتا کر کے سرسری طور پر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو اس میں آپ یہ سمجھیے کہ جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے
جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو۔ بیع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود خرید و فروخت جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی اذان کے بعد بھی دکان کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، مکمل قرآن کی خلاف ورزی ہے، مکمل قرآن کی خلاف ورزی۔ لہذا جمعہ کے لیے فوراً آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہفتے میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ تمہارے دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ خلق آدم، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں ڈالا گیا، واخرج منہا، اور جنت سے اسی دن نکالا بھی گیا۔ ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن جمعہ ہی کے دن۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، بڑا اہم دن ہے۔ انسان کو ہفتے میں ایک جمعہ ملتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس جمعہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں کیا چیزیں مجھے اور آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ جمعرات کی مغرب کے بعد سے، یعنی جمعرات کے دن، چونکہ ہمارا اسلامک دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے تاریخ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے جمعرات کی رات مغرب کے بعد سے، جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعہ کا دن ختم ہونے تک پورے دن میں سورۃ الکہف کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کر دیتا ہے جو اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کا وقت، جمعہ کا دن ختم ہونے تک، جمعہ کی عصر تک ہم لوگ جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک بہت افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ پورا دن آپ درود پڑھتے رہیے، جمعرات کی رات سے لے کر کے جمعہ کا دن ختم ہونے تک پورا دن جو ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس راوی حدیث سے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، تم اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو، مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے، کس نوعیت میں پہنچایا جاتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو ایک تو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے جمعہ کے دن، دوسرا سورۃ الکہف پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر، یعنی جمعہ کے دن انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد جو ہے خوشبو لگائے، اس کو خوشبو لگائے، اس کے پاس جو خوشبو ہے اس میں سے خوشبو لگائے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اچھے کپڑے پہنے جمعہ کے دن، ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور وہ جو ہے مسجد میں جا کر کے بیٹھے اور خاموشی سے بیٹھے، یعنی مسجد میں آ کر کے خاموشی سے بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جمعہ کے دن کیا کیا کرنا ہے، پہلے تو جمعہ کے دن آپ کو جو ہے ذکر و اذکار، صبح میں غسل کرنا ہے، سورۃ الکہف پڑھنا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجنا ہے، اسی طرح غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے اور جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غسل یوم الجمعۃ وبکر وابتکر، کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور صبح سویرے جو ہے مسجد کی طرف آئے، جلدی آئے، یعنی خطبے میں حاضر ہو، ہاں، ولم یرکب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار ہو کر کے نہ آئے۔ دیکھیے اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ہے نا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں پیدل آنے کے لیے کہا ہے۔
آپ نے کہا ولم یرکب اس حدیث میں کہ وہ سوار ہو کر کے نہ آئے، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ سوار ہو کر کے نہ آئے، ومشا ولم یرکب، وہ چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے. ہمارے یہاں جمعہ میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے ٹیکا لگانے کے لیے کونے میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ ٹیکا لگا کے تن کے سو جائیں آرام سے. ہاں وہ منہ کھلا ہوتا ہے اور پتہ نہیں پورے جمعہ میں امام نے کیا بولا ہے اور خطیب نے کیا بولا ہے، وہ ان کے کوئی کان میں بات نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تن کر کے منہ کھول کے سوئے ہوتے ہیں. تو بہت غلط بات ہے کہ آدمی جو ہے جمعہ میں جائیں اور وہاں پر کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ آرام سے سوتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو غسل کرے اور جلدی مسجد جائے، صبح سویرے جلدی مسجد جائے اور چل کر کے جائے، وہ مشا ولم یرکب، سوار ہو کر کے نہ جائے، ودنا من الامام فاستمع، امام سے قریب ہو کر کے غور سے خطبہ سنیں، ولم یلغا، اور کوئی لغو کام نہ کریں، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا وقیامہا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ چیزیں کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے نفلی روزوں اور تہجد کا ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کیا کرنا ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، جلدی مسجد جانا ہے، چل کر کے جانا ہے، سوار ہو کر کے نہیں جانا ہے، امام کے قریب بیٹھنا ہے اور خاموشی سے غور سے خطبہ سننا ہے. اتنے کام اگر آپ نے جمعہ کے دن کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں دیں گا، ہر قدم کے بدلے میں. اگر آپ مسجد چل کر کے 200 قدم اگر آپ چل کر کے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، نزدیک ہوگا تو 200 قدم ہو جاتے ہیں، ورنہ کتنے قدم ہوتے ہیں اللہ جانے. تو اگر 200 قدم آپ چل کر کے جاتے تو 200 سال کا، ایک آدمی کی زندگی 60 سال کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 200 سال کا جو ہے نفلی روزوں کا اور تہجد کا ثواب ملے گا. تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان حدیث کو سن تو رہے ہیں، صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال نہ دیں بلکہ عمل کریں. اور جمعہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعہ میں حرکت نہ کریں. بہت سارے لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائل میں، یا واٹس ایپ پہ میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں، یا فیس بک پہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے کنکری کے ساتھ بھی کھیلا نا تو اس نے لغو کام کیا. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی جمعہ میں کوئی مستی کر رہا ہے، کوئی کچھ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے خاموش بیٹھو. اگر آپ نے یہ کہا فقط لغا، آپ نے فرمایا اس نے لغو کام کیا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین جمعہ کا دن بڑا اہم ہے، تو جمعہ کے تعلق سے اتنی باتیں آپ ذہن میں رکھیں اور جو ہے ضرور بھی ضرور جمعہ میں جلدی آئے اور جمعہ کا خطبہ غور سے سنیں، جمعہ کے خطبے میں کھیلتے نہ بیٹھیں. اور ایک چیز یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز بہت ہوتی ہے جمعہ کے دن، وہ یہ کہ جو لوگ جلدی آتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، دونوں گردنوں کے بیچ میں سے بڑا سا پیر ڈال کر کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. آپ نے ایک صاحب خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے ایسے ہی، ایک شخص ایسے ہی جو ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جمعہ کے جو آداب ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ممنوعات ہے اس سے رکنا چاہیے. جیسے سنتوں میں جو ہے غسل کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، اسی طرح سے جو ہے خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلدی جانا، پیدل جانا، سوار ہو کر کے نہ جانا، اسی طرح سے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھنا، غور سے خطبہ سننا، خاموش رہنا، خطبے کے دوران کھیلنا نہیں، اسی طرح سے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنا. اور ایک ضروری بات اس میں وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جمعہ میں اگر خطبے کے دوران میں آئے نا تو وہ نماز نہیں پڑھتے 2 رکعت، جبکہ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو آپ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اسی وقت، امام گرچہ خطبہ دے رہا ہے، آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد بیٹھنا ہے. اور اسی طرح جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں اس کے تعلق سے 2 روایتیں آئی ہیں. ایک میں 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح مسلم کی ہے، اور دیگر روایات میں 4 رکعت کا ذکر ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ 2 اللہ کے نبی مسجد میں پڑھتے تھے، 2 گھر جا کر کے پڑھتے تھے. تو آپ چاروں کے 4 مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 مسجد میں، 2 گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا صرف 2 رکعت بھی مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ جمعہ کی سنتوں کے تعلق سے ہو گیا. تو ناظرین یہ جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ضروری سمجھی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. تو اب الحمدللہ ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر کے ہم لوگ ظہر کی نماز تک، اور اگر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز تک ہم مکمل ہو چکے. اب ظہر کے بعد یا جمعہ کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ
दोपहर का खाना खाता है ना, दोपहर का खाना खाता है। चूँकि नाश्ते में हमने खाने के आदाब नहीं देखे थे, खाने के ताल्लुक से कुछ चीज़ें नहीं देखी थी, तो इंशाअल्लाह अभी मैं मुख्तसरन आपके सामने उसको जिक्र कर दूंगा। खाने में सबसे पहली बात, एक हदीस जो मैं आपके सामने सबसे पहले रखूँगा, वो हदीस चलिए हम लोग देख लेते हैं। हज़रत उमर बिन अबी सलमा कहते हैं, कुन्तु गुलामन, वो छोटे बच्चे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। वकानत यदी ततीशु फी सहिफ़ती, कहते हैं कि वो बर्तन में उनका हाथ इधर उधर घूम रहा था। फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या ग़ुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, ए मेरे बच्चे, जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ, सीधे हाथ से खाओ और अपने खाने। तीन चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई। सबसे पहले तो ये कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह करें, खाने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे से धो लें, बिस्मिल्लाह करें, अपने दाएं हाथ से खाएं, लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्टी नहीं बनिए, राइटी बनिए, हर चीज़ में सीधे हाथ से काम कीजिए, लिखना सीधे हाथ से, खाना सीधे हाथ से, हाँ हर अच्छा काम सीधे हाथ से करना चाहिए। और तीसरा आपने फरमाया अपने सामने से खाइए, इधर उधर से प्लेट में घुमा करके जो है इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए। तो खाने के ये आदाब है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए, देखिए खाने से पहले के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत एक मशहूर दुआ है खाने से पहले की, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये रिवायत, ये बहुत सारे लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत सारे मुसलमान इस दुआ को पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि ये खाने से पहले की दुआ है, जबकि मैं आपको बता दूँ बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये तो दुआ है ही नहीं, इस तरह की कोई भी जो है हदीस की किताब में इस तरह की दुआ नहीं है। बाद में कहा कि ये मौजू है, हाँ मनगढ़ंत रिवायत है, लिहाजा ये दुआ नहीं पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने हदीस आपके सामने रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, ए बच्चे अल्लाह का नाम ले, वकुल बियमीनिक, और अपने दाएं हाथ से खा। और एक रिवायत में है जो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर है 1858, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा अकला अहदुकुम तामन फलयकुल बिस्मिल्लाह, कि जब तुम में से कोई खाने का इरादा करे या खाना खाने लगे तो वो बिस्मिल्लाह कहे। हाँ, फ़इन नसिया फ़ी अव्वलिही, अगर इब्तिदा में वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, 2-4 लुक़मे 6 लुक़मे खा लिया है, बीच में याद आए तो उसको क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरी। ये सही हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की सही रिवायत है। तो अगर आदमी सबसे पहले तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहे, लेकिन अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वो भूल गया, खाने के दौरान में याद आ गया, खाने के बीच में याद आ गया, या ख़त्म होने से पहले याद आ गया, तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरी। बहुत छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो एक रिवायत, इसके बाद जो अमल है वो ये कि आदमी खाना खाते हुए जो उंगलियों में जो खाना लग जाता है उसको साफ़ कर लेना चाहिए। हमारे बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि जो ऐसे ही उंगलियों पर लगा हुआ है, प्लेट को भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं किए, बस ऐसे ही जाकर के हाथ धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा अकला तामन लइक़ा असाबिअहु अस्सलास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जब कोई खाना खाए तो वो अपनी उंगलियों को चाट लें, हाँ उंगलियों को चाट लें। और इसी में आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इदा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम हाँ फलयुमित अनहल अज़ा वलयकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बताई, वही है इसी हदीस में कि जब खाना अगर खाते खाते लुक़मा गिर जाए तो उस लुक़मे को ऐसे ही ना छोड़ दे, उसको साफ़ करके खाए, वला यदअहा लिश्शैतान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शैतान के लिए ना छोड़े। तो इस हदीस में भी हमें एक सुन्नत मिलती है, वो ये कि जब आदमी खाना खा रहा हो तो सबसे पहले तो ये कि खाना जो है इंसान को जब लुक़मा गिर जाए या कोई भी चीज़ गिर जाए खाने की, तो उसको उठा करके साफ़ करके खाना मुमकिन हो तो खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कीचड़ में गिरा हुआ है तो आप साफ़ करके नहीं खा सकता इंसान ना, वो गंदा हो गया वो चीज़। लिहाजा अगर जो है साफ़ सुथरी जगह पर गिरा है जहाँ से उठा करके आदमी खा सकता है तो उसको खाना चाहिए। इसी तरह से उंगली पर जो लगे हुए हैं दाने वगैरह उसको पोंछना चाहिए, अच्छे से चाट लेना चाहिए, और प्लेट में भी अगर लगे हैं तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत ये है कि 3 उंगलियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाया करते थे। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो चीज़ें 3 उंगलियों से खाना मुमकिन हो उसको 3 उंगलियों से खाना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ जो मतलब मोटी हो, खाने में आसानी से 3 उंगलियों से इंसान खा सकता है तो उसको खाना चाहिए। और खाना अगर 5 उंगलियों से खाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आदमी हर जगह पर 3 उंगलियों से खा सकता है
تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ علماء اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ انسان جب کھائے گا 3 انگلیوں سے تو کم کھائے گا، اور کم کھائے گا تو اس کا پیٹ اچھا رہے گا، صاف رہے گا، اور جو ہے اسے کسی قسم کی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانا بھی کم کھائے گا اور جو ہے مطلب جلدی کھا لے گا، جلدی اس کو بس ہو جائے گا، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کھانے میں کبھی بھی انسان کو عیب نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اگر آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن کھانے میں عیب نہ لگاتے چل کیا برا بنایا، ہاں اٹھا کے پٹکنا۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی نے کھانا بنایا، نمک کم ہو گیا، پوری ہنڈی اٹھا کے پٹک دی اسی کے سر پہ۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، یہ بد اخلاق لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ ہاں وہ بیچاری بیوی جو محنت سے کھانا بناتی ہے، ہاں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے بھائی، ہر کسی سے، تم سے غلطی نہیں ہوتی، دنیا بھر کی غلطیاں کرتے ہو، تو کیا اتنا غصہ کرنے کا؟ لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے اور جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کھانا پسند آئے تو کھا لیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی۔ اسی طرح سے کھانے کے تعلق سے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ٹیک لگا کر انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا آکل وانا متکئ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے اس حالت میں کھانا نہیں کھاتا کہ میں ٹیکا لگایا ہوا ہوتا ہوں۔ کسی بھی طرح کا ٹیکا کھاتے وقت نہیں لگانا چاہیے آدمی کو، نہ پیٹھ پر، نہ ہاتھ پر، کسی بھی طرح کا ٹیکا نہ لگائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا ٹیکا کھانے کے وقت، ہر طرح کا ٹیکا لگانا منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سنت جو کھانا کھانے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا ہے ہر گھر میں کہ جو کوئی بھی جب آتا ہے اپنی پلیٹ میں کھانا لیا، ایک طرف بیٹھ کر کے کھا لیا، وہ چلا گیا، یعنی فردی طور پر کھانا کھاتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، ایک وحشی بن حرب جو ہے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعلکم تفترقون، شاید تم لوگ جو ہے الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ فقال اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجتمعوا علی طعامکم، تم جمع ہو کر کے کھاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک بہت اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی، وہ یہ کہ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر کے بیٹھ کر کے کھائے۔ ایسا نہیں کہ ابا آ رہے ہیں تو انہوں نے الگ سے پلیٹ میں لے کر کے کھا لیا، بیٹا آ رہا ہے وہ الگ سے پلیٹ میں لے کر کے کھا رہا ہے، بیگم الگ سے ایک کونے میں بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، تو بالکل غلط بات ہے۔ سب گھر والوں کو، ماں باپ بچے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، اس سے کھانے میں برکت ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ بیٹھ کر کے آپ لوگ کھانے میں فاجتمعوا علی طعامکم، سب جمع ہو کر کے، سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھائیے۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ہاتھ نہ دھوئے جب تک کہ وہ اپنی انگلیوں کو خود نہ چاٹ لے یا کسی سے نہ چٹوا لے۔ یعنی چھوٹا بچہ ہے جو آپ کے بازو میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، بچے کے ہاتھ پہ انگلیاں پر لگی ہوئی ہے جو ہے دانے ہاتھ، تو وہ آپ چاٹ لیں اس کا ہاتھ، یا اسی کو چٹوا دے بچے کو، یا آپ خود چاٹ لیں، والد چاٹ لیں، والدہ اس کو چاٹ لیں۔ یا عام طور پر محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے شوہر بیوی شوہر کے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیں، یا شوہر بیوی کی انگلیاں جو دانے لگے ہیں چاٹ لیں، بالکل ہو سکتا ہے اور یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس دانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں پتہ نہیں کس دانے میں برکت ہو، اللہ رب العالمین نے رکھی ہو، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ برتن کو بھی اچھی طرح سے صاف کرے اور اپنی انگلیوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کرے۔ اس کے بعد کھانا کھا لیا ہم نے مکمل، اب کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ تو دیکھیے کھانے کے بعد کی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من اکل طعاما فقال، جو کھانا کھائے تو وہی دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ،
یہ دعا پڑھنا ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی دعا کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. اسی دعا کو، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے. تو آپ یاد کر لیجئے اس دعا کو بھی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. ایک اور دعا ہے جس کو جو مشہور ہے، بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ روایت ضعیف ہے، اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، یہ ایک روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانا اذا فرغ من طعامہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ روایت ضعیف ہے، اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کی جگہ یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ صحیح دعا ہے اور اسی دعا پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے دعوت دے دیا آپ کو گھر پر، ہاں، تو آپ کسی کے گھر پر چلے گئے، آپ نے وہاں پر دعوت میں دعوت اڑائی، وہاں پر کھانا کھایا، تو آپ کو صاحب گھر کو کیا دعا دینی چاہیے؟ تو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقناکم، اللہم بارک لہم فیما رزقناکم واغفر لہم ورحمہم. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لہذا مجھے اور آپ کو بھی، جس کے گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری مہمان نوازی کرتا ہے، تو ہمارے میزبان کو ہمیں یہ دعا دینی چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم. یہ دعا مجھے اور آپ کو انہیں دینی چاہیے. اور اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم باہر سے تھکے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، ہم نے کہا بھائی پانی پلا دو یا کھانے کے لیے کچھ ہے تو لا کر کے دے دو، تو کسی نے، گھر والوں نے لا کر دے دیا، یا ہم کسی اور کے گھر میں گئے، انہوں نے کوئی کھانے کی چیز لا کر کے دے دی یا پانی پلا دیا. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو دینا چاہیے، وہ یہ، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اگر کسی کے بھی گھر ہم جائیں تو یہ دونوں دعائیں ہم انہیں دے سکتے ہیں. ایک تو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، یہ پہلی دعا، اور دوسری دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یہ دونوں دعائیں ہم ان کو دے سکتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس کے بعد کھانا ہم نے کھا لیا دوپہر کا، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے، دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ قیلولہ کرتے، آپ تھوڑی دیر آرام کرتے، دوپہر میں سوتے. یہ دوپہر میں سونا یہ بہت اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، کہا قیلو فإن الشیطان لا تقیلو، کہ قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. یہ قیلولہ دوپہر کا یہ سونا صبح میں اٹھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، فجر میں اٹھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، محدثین نے یہی کہا ہے. لہذا قیلولہ انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائیں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ جو ہے آرام کریں اور سو جائیں اور قیلولہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیلولہ آپ کر لیں، قیلولہ کریں، لیلولہ نہ کریں. یعنی آپ سو گئے تو آپ کی عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، تو وہ قیلولہ نہیں ہوگا، وہ لیلولہ ہو جائے گا. تو آپ قیلولہ کیجئے، تھوڑی دیر آرام کیجئے، بس 10-20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ہو آپ آرام کریں. پھر عصر سے پہلے آپ اڑ جائیں. اب الحمدللہ ہم عصر تک پہنچ چکے ہیں، صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر کے عصر تک ہماری باتیں ہو چکی ہیں. اب عصر کے بعد سے آخری ہمارا درس ہوگا کہ رات میں دوبارہ سونے تک یا تہجد میں اٹھنے تک ہمیں کیا عمل انجام دینے ہیں. انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا پورا 24 گھنٹہ کور ہو جائے گا. دن و رات میں کون سے ایسے نیک اعمال ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ مکمل طور سے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کو سننے، یہاں پر جمع ہونے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں مل کر بیٹھنے کی، اسی طرح سے دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اسی طرح جو دا وے آف سلفیہ والے جو اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بھی ان اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہم تمام کو اخلاص عطا فرمائے
اور اللہ رب العالمین اسی طرح سے دین کا کام ہم سے لیتے رہیں۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں دا وے آف سلفیہ کو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں آپ، اور آپ بتائیں اور کس طرح کے کورسز آپ کو چاہیے اور کس طرح کی جو ہے کچھ موضوعات آپ بھی دیں انشاءاللہ، ممکن ہوا تو ضرور آپ کے دیے ہوئے موضوعات پر بھی جو ہے ہم لوگ پروگرامز بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے آپ تمام کے نیک اعمال کو، میرے آپ کے تمام کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ہمارے اس جو ٹاپک کے آخری درس میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ہوگا سب سے افضل اعمال کے تعلق سے۔ تو اللہ رب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔